جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ پھر بالآخر الیکشنز ہو گئے اور ریزلٹس بھی آلموسٹ بس کہہ لیں کہ تکمیل کے تقریباً قریب ہیں۔ کافی حد تک جو ہے نتائج آ چکے ہیں اور یہ پھر اب ماننا پڑے گا، جو نہیں بھی مانے گا اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ تمام تر سختیاں اور جو کہہ لیں کہ مجبوریاں، پھر رکاوٹیں، اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ابھر کر سامنے آئی ہے اور بڑے لوگوں کو انہوں نے حیران کیا، سرپرائز دیے۔ ویسے تو یہ حیرانی کی بات نہیں تھی کہ سب کو پتہ تھا وہ مقبول ترین جماعت ہے الیکشن سے پہلے، سروے کے علاوہ ویسے ہمیں فیلڈ میں پتہ لگتا تھا، لیکن جو فیکٹرز تھے، جو ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا، جو رکاوٹیں تھیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ جو ان کا نشان ہی نہیں تھا بلے کا، اس سے یہ لگتا تھا کہ شاید کوئی جو ہے ان کے لیے مشکل ہو اس حد تک آنے کی، جو کہ اس وقت ان کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے۔ اگرچہ وہ آزاد حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ آزاد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ سمبل اتنا اہم تھا، آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوا کہ صبح صبح، کیونکہ یہ موبائل بھی، یہ بھی ایک بہت بڑی ان کے لیے رکاوٹ بنی کہ جو کال نہیں ہو سکتی تھی، پھر ڈیٹا جو نیٹ جو ہے ڈیٹا کے حد تک وہ بھی نہیں تھا چل رہا۔ تو صبح صبح میں اپنا ایک آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں کہ ہمارے گھر ایک رسپیکٹیبل فیملی کی خاتون آئیں، جو ہمارے پہلے ہمسائے تھے اور ایک ٹیچر بھی ہیں۔ تو وہ ان کے جو حامد ہیں وہ وکیل ہیں اور بڑے پڑھی لکھی فیملی۔ تو وہ اچانک صبح انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی ہمیں ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، تو ہمیں یہ دو تین چیزیں، فون تو چل نہیں رہے، تو پہلے کا ہم نے یہ ایس ایم ایس پہ پوچھا ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے مجھے دکھایا، وہ ویسے تو وہ رہتے ہیں ڈیوس روڈ، تو لیکن انہوں نے جو اپنا پرانا میسیج جو آیا تھا جو پولنگ سٹیشن کا، وہ جو تھا وہ ایم اے او کالج کے ساتھ ایک کوئی سکول تھا، وہاں پر تھا۔ تو مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا جی یہ تو ان کو نہیں کچھ پتہ تھا، وہ صرف یہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں پی ٹی آئی کے امیدوار کا نشان ہمیں بتائیں۔ تو میں نے کہا یہ تو نواز شریف کا اور یاسمین راشد کا حلقہ ہے، تو بڑا اہم آپ کا ووٹ ہے، تو آپ جو ہے انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد۔ میں نے کہا کہ ان کا نشان تو کیونکہ ہر ایک کا مختلف ہے، تو کہیں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب موبائل ہمارے بھی فون نہیں تھے چل رہے کہ وہ مزید کر، میں کہا لیکن یہ آسان ہے، آپ جب ادھر جائیں گی، کیونکہ اب آپ کو پتہ لگ گیا کینڈیڈیٹ کا، تو آپ کو نشان کا جا کر پتہ لگ جائے گا، تو آپ اس کو، کیونکہ وہ پڑھی لکھی فیملی ہے۔ اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہ لگتا ہے کہ جو ہم اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ رکاوٹیں جو ہیں وہ شاید ان کو روک لیں گی، تو یہ تو معاملہ کوئی اور ہے، ادھر تو جنون ہی اتنا ہے۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کارکن، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے یعنی اپنے فیملی کی، اپنے کام سے کام رکھنے والے اور پڑھے لکھے لوگ، لیکن وہ بھی جذبے سے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ووٹ، اور اتنی دور جا کے انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا تھا، پھر وہ گئے اور نشان کا بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی، لیکن ان کے اندر وہ جو جذبہ تھا وہ مجھے کہہ لے کہ صبح تھوڑی سی سمجھ یہ آئی کہ، لیکن پھر بھی جو ہم وزٹ کرتے تھے تو وہ لاہور شہر یا دوسرے شہروں میں دیکھتے تھے، تو تھوڑی سی گہما گہمی پہلے جو کہہ لیں کہ دن میں 1-2 بجے تک اتنی نہیں تھی، لیکن بعد میں ایک دم وہ ہوا، لیکن پھر بھی ٹرن آؤٹ ابھی کم رہا پی ٹی آئی کے حساب سے، کیونکہ اگر زیادہ ہوتا تو پھر تو بالکل ہی ہر چیز اڑ جانی تھی۔ لیکن یہ اب اس میں دیکھنا ہے کہ نشان نہیں ہے، لیڈر لیس ہیں، لیڈر ٹاپ لیول سارا ہی جیل میں، کچھ چھوڑ گئے ہیں، اور کچھ جو الیکشن بھی اگر لڑ رہے ہیں تو وہ جیلوں میں، اور کچھ چھپ کے لڑ رہے ہیں۔ پھر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان بالکل وہ ہمارے لیے کئی جگہ پہ نئے تھے، تو ووٹرز کو اس کے باوجود وہ ووٹرز جو ہیں، انہوں نے جس طرح یہ آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ڈھونڈ کے انہیں نہیں غرض تھا یہ یاسمین راشد ہے یا کوئی اور ہے، انہوں نے وہ آ کے کہا کہ ہمیں پتہ لگ جائے بس تو ہم ووٹ ڈال، اور اس کے نتائج آپ دیکھیں کہ وہ بالکل اب بڑوں کو انہوں نے چونکایا ہے۔ اگرچہ یہ ایک جینونلی اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو یہ کوئی چونکا دینے والی بات نہیں تھی، لیکن کیونکہ میرٹ پہلے جو کچھ ہو رہا تھا
پی ٹی آئی کے ساتھ اور ان کے کہہ لیں کینڈیڈیٹس یا جو سپورٹرز کے ساتھ، تو وہ اس لیے یہ آسان نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایون کچھ جگہوں پہ میں ایک بڑی اہم آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں، ایک نون سیاسی شخصیت، بڑی اہم، بڑا نام ہے ان کا، انہوں نے ایک دن 2 دن پہلے مجھے کہا کہ آپ دیکھیے گا کہ بے شک یہ ایک وہ جو جس طرح بھی وہ کر کے نواز شریف شاید آ جائیں یا نون لیگ تھوڑی وہ لے لے سیٹیں اور پیپلز پارٹی بھی، لیکن ایک دفعہ پہلے آپ دیکھیے گا کہ یہ تھوڑے سے بے عزت ہوں گے، پھر انہیں نواز دیا جائے گا، جیسے نا ملک کو نواز دو، وہ پھر نواز دو بعد میں ہوگا، پہلے یہ ان کی نا وہ کہہ لیں ایکسپوز ہوں گے۔ اور وہی ہم نے رات کو دیکھا کہ جب رزلٹس آنے شروع ہوئے تو وہ تو سارے سمجھ آ گئی کہ وہ تو نون لیگ تو کہیں نہیں تھی، تو پھر 2 بجے تک تو یہی چلتا رہا، پھر ایک دم وہ آنے رک گئے، پھر 4-5 بجے مریم اورنگزیب صاحبہ جو پہلے بالکل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ایک دم آ کے انہوں نے بیپر دے کے کہا جی اب ہم جیت رہے ہیں، اب دیکھیے گا اب نتائج بدلیں گے۔ ہم تو وہ ویسے ہی انتظار کر رہے تھے، اس لیے وہ حالانکہ جس طرح ان کی تصویر وائرل ہوئی، وہ ان کے ماڈل ٹاؤن جو سیکریٹریٹ میں میاں صاحب اور باقی سارے بیٹھے تھے پریشانی میں اس وقت، اب وہ دیکھ رہے تھے جو کہ میاں صاحب خود ہار رہے تھے، تو وہ پھر ادھر سے چلے بھی گئے، تو ایک دم یہ ان کو جو ہے وہ کوئی روشنی نظر کہیں سے آئی، اور وہ رزلٹس جو اورنگزیب صاحبہ نے دعویٰ کیا اس کے مطابق ہمیں سمجھ آ گئی، تو وہ بدلنا بھی شروع ہو گئے، اور سب سے اہم تو میاں صاحب خود ہار رہے تھے۔ ابھی بھی ایک جگہ سے ان کے جو ہے وہ مانسہرہ سے حالات پتلے ہیں، لیکن بہرحال وہ ابھی مکمل اس کا آنا ہے، لیکن لاہور سے بھی ان کی یاسمین راشد کی لیڈ تھی، لیکن بہرحال وہ تو ہوا۔ پھر آپ آ جائیں وہ جو بہت زیادہ جہاں پر ادھر تو فرق شاید میاں صاحب کا اور یہاں کہیں کم تھا، لیکن جو فرق سیالکوٹ کا خواجہ آصف والا اور جو عثمان ڈار صاحب کی والدہ والا تھا، وہاں تو فرق بہت زیادہ تھا، خواجہ آصف بہت پیچھے تھے، تو وہ پھر بدل گیا اورنگزیب صاحبہ کی بات کے مطابق، اس کے بعد وہ بھی بدلا۔ پھر گجرات میں کیسرا الہی ایک لیڈ پہ تھیں، تو پھر ایک دم سالک حسین آگے۔ اسی طرح کچھ اور جگہوں پر بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہیں وہ چیزیں تبدیل ہوئیں، رانا تنویر بھی پہلے ہارے تھے، وہ بعد میں وہ بھی جیت گئے، اور کئی، لیکن بہرحال کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہوا کہ جو اگر فرق زیادہ نہیں بھی ہے تو وہ ہار رہے ہیں، تو ہر جیسے خواجہ سعد رفیق ہیں، اور حالانکہ وہ مسلم لیگ نون میں ایک تھوڑا سا وہ کہہ لیں کہ پھر بھی وہ ان کا عوامی سٹائل ہے، ویسے تو زیادہ تر تو ان میں مشہور ہے، آپس میں آج بھی ہم کچھ جرنلسٹ بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے نون لیگ کا مسئلہ تکبر ہے، ان میں غرور بڑا ہے، ایروگنس بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور وہ واقعی ان کا ہمیشہ سے مسئلہ ہے، اب پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے، پہلے تو یہی چلتا رہا ہے۔ تو وہ بھی مسئلہ سعد رفیق میں تو اس طرح نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو وہ پھر جیت گئے ہیں، جیسے بھی جیتے ہیں۔ تو اب وہ پھر مجھے بات ان صاحب کی، وہ بڑے اہم پولیٹیشین ہیں، میں ان سے اجازت نہیں لی، میں نام اس لیے نہیں لے رہا، کہ وہی ہوا کہ پہلے یہ ایکسپوز ہوں گے، وہ ہو گئے، پھر ان کو نواز دیا جائے گا۔ یعنی یہ اس طرح کی جو حکومت یا جو یہ میاں صاحب اور مسلم لیگ نون لے رہی ہے، کیا یہ لے رہے ہیں، کیا ان کو ملے گا؟ اور پہلے ہی یعنی تسی بالکل آنکھیں تو آپ کی کبھی اٹھیں گی نہیں زندگی میں، اور ووٹ کو عزت ایسی آپ نے ذلت دلوائی ہے میاں صاحب کے، کمال ہی ہے، یعنی جو بچی کچھ ہی تھوڑی سی تھی وہ بھی آپ نے خراب کر دی۔ لیکن دوسری طرف ایک ہوپ فل صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جس طرح وہ سامنے آئی ہے، اور کے پی میں تو بالکل ہی اڑا دیا، اور پھر پنجاب میں ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی وہ جیل میں ہیں۔ تو ایک بات، ایک خبر آپ کو یاد دلانی ہے، غالباً 5-6 روز پہلے ہم نے ویڈیو کی تھی، تو آپ کو یاد کرایا تھا کہ ہم نے مختلف مواقعوں پر، ایون خان صاحب ابھی جیل میں بھی نہیں تھے تو آپ کو بتایا تھا ان سے رابطے پس پردہ ہو رہے ہیں، وہ انہوں نے کنفرم خود کیا، پھر بشرا بی بی نے بھی کر دیا۔ اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ الیکشن کے بعد خان صاحب سے دوبارہ رابطے ہوں گے۔ تو اب تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، کیونکہ اب تو وہ ایک طاقت تو پہلے بھی تھے، لیکن اب وہ پریکٹیکلی کہہ لیں کہ گراؤنڈ میں اب نظر آئے، اب وہ اسمبلی میں نظر آئیں گے۔ آپ جو پیچھے دیکھ رہے تھے ان سے انہوں نے
کچھ غلطیاں کی تھیں کہ وہ اسمبلی سے نکل کے اپنی حکومتیں صوبائی توڑ دیں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح کیا تھا، بہرحال یہ علیحدہ بحث. لیکن اب وہ اسمبلی میں ہوں گے، تمام اسمبلیوں میں، اور تھوڑے بھی نہیں ہیں. اگرچہ کچھ ٹوٹیں گے، توڑنے کی کوشش کی جائے گی تبھی، ویسے تو ابھی کوئی نون لیگ کی اتنا اس طرح نہیں ہے، پیپلز پارٹی اس کے قریب ہے، لیکن بہرحال وہ آزاد ہیں، ان کا وہ کرنے کی کوشش ہوگی. اور ویسے بھی نون لیگ کا اتحاد ہے مختلف جماعتوں سے، اور ان کی سیٹیں بھی ہیں، وہ مل ملا کے تو زیادہ اس کی ہو سکتی ہیں. لیکن اب واقعی ہی ایک پارلیمانی حقیقت بن گئی پی ٹی آئی دوبارہ. اور جو لوگ کچھ کہہ رہے تھے جی 25-30 بھی مشکل سے ان کو یہ کیسے ملیں گے، تو وہ جناب تو 70 کراس کر چکے ہیں، اور ابھی رزلٹس کچھ آنے ہیں. تو اس لیے اب خان صاحب سے معاملات ضروری ہو گئے ہیں. جو پہلے بھی آپ کو خبریں دی تھیں وہ الحمدللہ ٹھیک ہوئیں، یہ بھی آپ کو دے رہے ہیں. دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اب خان صاحب جو ہے ان کو ہر صورت اعتماد میں لیا جائے گا. ایک اور بات بڑی اہم ان صاحب نے مجھے بتائی، جنہوں نے یہ فکرہ بولا تھا کہ پہلے ایکسپوز ہوں گے پھر نواز دیا جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک خاص لمٹ ہوتی ہے جو ہم ہر بات اسٹیبلشمنٹ یہ کیا ہو، کیونکہ وہ عوام کے اتنے زیادہ فاصلے میں یا اتنے اگینسٹ کوئی نہیں جا سکتا. جب اور مجھے اس وقت لگ رہا تھا 1-2 دن پہلے کہ کیسے یہ کہہ رہے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو رزلٹس اب آئے ہیں، جس طرح آزاد امیدوار جیتے ہیں، تو وہ بھی بات صحیح ہو گئی ہے کہ وہ اتنی بھی کوئی وہ نہیں تھی کہ سارا کچھ ہی نون کے حوالے کر دینا ہے اور سارا کچھ ہی پیپلز پارٹی ہو یا یہ پی ڈی ایم کو مل جائے گا. وہ تو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں یہ سوچ پہلے بھی تھی طاقتور حلقوں میں، اور اب آگے تو بالکل 100% جس طرح کا وہ جو ماحول بنا ہے، جو پارلیمانی چیزیں سامنے اب طاقتیں سامنے آئی ہیں، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ یہ بات جو ہے خان صاحب سے ہوگی، چلے گی بھی. اور اب اتنا آسان نہیں ہے. پہلے ہی جس طرح کی وہ حکومت لینے جا رہے ہیں نون لیگ اور جو دوسرے ان کے حواری ہیں، تو کمزور تو وہ پہلے ہی ہو چکے ہیں، اور جس طرح وہ جیت کے آ رہے ہیں سب کو پتہ ہے. اور پھر آگے تو آنکھیں نیچے رہیں گی. تو پھر خان صاحب نے تو ابھی تک ان کا تو کوئی ایسا نہیں ہے، وہ تو سزائیں بھی 3 لے کے کیسوں میں تو کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر جو حق سچ ہے، ہمیں کسی پارٹی سے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو بس خبر دینی ہوتی ہے، اور تجزیہ بھی جو ہے، جو صحیح ہے وہی کہنا ہے. اور کبھی خان صاحب کا کبھی لحاظ تو نہیں کیا، نہ ہی دوسروں کا کیا، اور آگے بھی جو سچ ہے وہ بولیں گے. لیکن فی الحال وہ ان کی یہ جیت جو ہے خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی، وہ بالکل زبردست ہے، اور وہ مبارکباد کے حقدار ہیں. انشاءاللہ آگے بڑا کچھ ابھی آنا ہے، بڑا کچھ ہونا ہے جوڑ توڑ، تو وہ بھی ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ.